ناموس رسالت کی بات آئی، پیر سوئے رہے. کون تھے سڑکوں پہ؟ پیر تھے کہ مولوی تھے کہ نعت خواں تھے؟ قوال تھے جن کو سرمایہ کھا گئے جو سارا ہمارا، یہ لوگ تھے. تحریک ختم نبوت میں ڈنڈے کس نے کھائے؟ علماء نے. غازی ممتاز حسین قادری کی تحریک چلی تو سڑکوں پہ کون نکلا؟ تحریک ختم نبوت. بتاؤ نا کسی پیر کا بیان دکھاؤ مجھے جس نے کہا ہو. تھک گئے گلے. ہماری ریکارڈنگیں لا لا کے لوگ ہمیں سناتے ہیں، کہتے ہیں جناب آپ کی سخت تقریریں نوٹ ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ دور دور جا رہی ہے، تھوڑی احتیاط کریں. تو میں نے کہا یار کس طرح احتیاط کریں؟ کیسے احتیاط کریں؟ جس کتے کو اس کا مالک 4 روٹیاں ڈالتا ہے وہ ساری رات آوازیں دے دے کے گزار دیتا ہے کہ میں کسی کو اندر نہیں آنے دوں گا. ہم نے تو ساری زندگی رسول اللہ کا کھایا ہے. اصل بات بتاؤں آپ کو کیا ہے؟ دین مفت میں ملا ہے، اور جو شے مفت مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. قدر نہیں ہوتی. دین نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، دین نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے. تجھے کیا پتا؟ تجھے کیا خبر اس دین کی؟ خبر ہی نہیں میرے رسول پاک کا پسینہ کتنا بہا ہے. کبھی تیرا پھیرا لگے تو احد کے پہاڑ سے جا کے پوچھنا نبی پاک کا خون کتنا بہا ہے. کبھی ٹائم ملے نا ملک شام جا اور حضرت بلال کی قبر پہ کھڑے ہو کے پوچھ دین کتنا قیمتی. اور پھر اس سے زیادہ بات پوچھنی ہو نا کبھی تو مدائن جا، حضرت سلمان فارسی کے مزار کے پاس ان سے پوچھ دین کی قیمت کتنی ہے. وہ تجھے بتائیں گے کہ کئی 100 سال لگ گئے نبی پاک کے قدموں میں پہنچنے تک. 100 سال، کئی 100 سال. اور اگر پھر بھی تجھے تسلی نہ ہو تو جنت البقیع میں جا اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھ. ان سے پوچھ بی بی اس دین کی قدر کیا ہے. وہ تجھے بتائیں گی کہ جب دین کے چہرے پہ سرخ رنگ بھرنا تھا تو میں نے حسین کا خون دے کے بھرا. وہ تجھے بتائیں گی کہ اس دین کو جب پینٹ کرنا تھا تو میں نے جناب علی اصغر کے بازوؤں کے ساتھ مصوری کی ہے. وہ آسان سمجھ رکھا ہے لوگوں نے، آسان سمجھ رکھا ہے. کہا تم کٹ گئے. اور آج اٹھنے والا صوفی اور درویش کہتا ہے سارے ایک ہی ہیں، سارے اسی کو مانتے ہیں. جس سیاستدان کا دل کرتا ہے وہ جا کے مندروں میں پوجا کر آتا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ جا کے ہندوؤں کی ہولی اور دیوالی میں شریک ہو جاتا ہے. سب ایک ہی ہیں. اگر ایک ہی تھے تو حسین کا علی اصغر کیوں شہید ہوا؟ اگر سب ایک ہی تھے تو جناب علی اکبر کیوں شہید ہوئے؟ سارے ایک ہی تھے تو پھر ٹھیک ہے مست رہنا چاہیے تھا. یہ مذاق ہے اتنی قربانیاں؟ شرم ہی نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ جاگو اور اپنے دین کو سمجھو. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین دیا اس میں تسلب ہے. تسلب، کفر سے بیزاری. کتنی بیزاری؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین ہے. یہ ہماری اماں ہے. ام، ماؤں کے نام تو بچوں کو آنے چاہیے نا. یہ مومنوں کی ماں ہے. ابو سفیان کی بیٹی ہیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نبی پاک کی زوجہ ہیں. جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن حضور کی زوجہ تھی. بہت بڑے امیر باپ کی بیٹی تھی. مدینے جب آئیں تو نبی پاک کے گھر میں غربت دیکھی، آزمائش دیکھی، کئی دنوں کے فقر اختیاری کے جلوے دیکھے. ابو سفیان ایک مذاکرات کے سلسلے میں مدینے آئے اور کہتے ہیں میں نے سوچا سیدھا اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہوں. تو کہتے ہیں میں حضرت ام حبیبہ کے صحن میں داخل ہوا تو چارپائی پہ بستر بچھا ہوا اور ام حبیبہ ایک سائڈ پہ بیٹھ کر تو سوئی دھاگے کے ساتھ کوئی کام کر رہی. ابو سفیان کہتے ہیں میری بیٹی کی نظر پڑی تو ام حبیبہ جلدی سے اٹھی. اٹھ کے بستر جو چارپائی پہ بچھا ہوا تھا وہ بستر اٹھایا، لپیٹا، اندر لے گئی. بعد میں باہر آئیں تو میں نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا بیٹی میں سمجھ گیا، بستر پہ میری نظر پڑی ہے، لگتا ہے کئی سال پرانا ہے، پیوند بھی لگے ہوئے، تو اس لیے اندر رکھا ہی ہے کہ پرانے بستر پہ باپ کو بٹھاؤں گی، اس لیے رکھا ہی ہے. تو بیٹی امیر گھر سے آئے تو غریب گھر میں اس کی شکایتیں ختم نہیں ہوتی، پر دین کے ساتھ تسلط ام المومنین کا
पुख्तगी और कुफर से बेजारी। कहने लगी अब्बा जी अभी आप काफिर हैं ना, तो आपकी सोच अभी बदली नहीं। मैं इसलिए नहीं बिस्तर अंदर रख के आई कि आपके काबिल नहीं था, मैं तो इसलिए रखा यूं कि वो मेरे नबी का पाक बिस्तर है और आप नापाक है। वो पाक बिस्तर है। इन्नमल मुशरिकून नजस, मुशरिक नापाक होता है, बाप होना अलग बात है, लेकिन मेरे दिल में बाप की कदर बाद में है मेरे दिल में, और रसूलुल्लाह के बिस्तर की कदर पहले है। रसूलुल्लाह की नहीं, रसूलुल्लाह के बिस्तर की कदर कि बाप बैठ ना जाए। इतनी नफरत मुशरिक से, इतना इजहार, वो बाप भी हो तो इतनी नफरत। लोगों ने पेचे डाले हुए हैं प्यार के, मोहब्बत की पिंगे चढ़ा रहे हैं, और सारे ये कहते सब सही है, और हमारे दिलों में नरमी। हमारा अपना जवान बाहर जाता है, वो ये नहीं देखता कि मैं जिससे शादी करने लगा हूं नेशनैलिटी ज्यादा जरूरी है कि ईमान, पैसे ज्यादा जरूरी कि ईमान, दीन ज्यादा जरूरी कि दौलत। अजीब तमाशा है, बेचते फिरते हैं, फार सेल कर दिया मजहब को, तसल्लुल भी नहीं, वो ख्याल ही नहीं, तवज्जो ही नहीं हमारी। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा जो चट्टान थे दीन के मामले में, अपना प्यारा भी सामने आता था तो काफिर समझ के कत्ल कर देते, इसलिए कि वो समझते थे कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। अगर दीन नहीं रहेगा तो कोई शय बाकी नहीं रहे, याद रखो। अगर दीन नहीं रहेगा, मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों का ये हाल था। ओहद के अंदर अफवाह फैल गई कि हुजूर शहीद हो गए। हजरत अनस बिन मालिक के चचा थे अनस बिन नदर रज़ी अल्लाह, जब अफवाह फैली ना हुजूर शहीद हो गए तो जनाब अनस बिन नदर उठे, तलवार पकड़ी, सहाबा से कहने लगे यहाँ क्यों बैठे हो? कहा हुजूर शहीद हो गए, हम क्या करें? फरमाया हुजूर शहीद हो गए तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे? यहाँ क्यों बैठे हो? हमारा जीना भी मुस्तफा के लिए, मरना भी मुस्तफा के लिए। अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम विसाल कर गए तो उठो, उन बेईमानों से लड़ते हैं जिन्होंने मुस्तफा को शहीद किया है, उठो। हजरत अनस बिन नदर मैदान में निकले, इस तरह लड़े कि सहाबा कहते हैं ना जख्मों की परवाह, तीर बरसते रहे परवाह कोई नहीं, तलवारें चलती रही परवाह कोई नहीं, उनके वजूद पर नेजों के जख्म आते रहे परवाह कोई नहीं। हजरत अनस बिन नदर इतना लड़े कि शहीद हो गए, और जब शहादत के बाद उनकी लाश देखी तो 80 जख्म नजर आए, तलवारों के नेजों के 80 जख्म। हुजूर के लिए उन लोगों ने जाने दे दी, परवाह ही नहीं की। यहाँ इस मसले को